171 آیت کریمہ میں کریم رب نے ہمیں فرمایا تھا، اے ایمان والو تم کھاؤ کیا؟ پاک چیزیں، ستھری چیزیں، عمدہ چیزیں کھاؤ تم، وہ جو ہم نے تم کو دیے، تاکہ تمہیں احساس ہو کھا رہے ہو تو دینے والے کا بھی احساس ہو۔ جب وہ احساس ہوگا تو پھر کیا کرو گے؟ اس کا شکر ادا کرو گے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور شکر ادا کرو کریم رب کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اب یہ چیزیں تو بتائیں کھانے والی، جو حلال اور طیب ہے، جو نہیں کھانی اب اس کی ڈیٹیل کریم رب فرما رہا ہے، انما بے شک حرما، اس نے حرام کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اسی کو اختیار ہے نا حلال اور حرام کا۔ تو کریم رب نے حرام کیا کس کو؟ علیکم، تم پر، میتہ، مردار کو حرام کیا۔ اس نے حرام کیا ہے تم پر صرف مردار، ودم اور خون، ولحم اور گوشت، کس چیز کا گوشت؟ خنزیر اور سور کا گوشت حرام کیا، وما، اور وہ جانور، اوہلا، بلند کیا گیا، بھی، جس پر، لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کا ذکر ہے نا۔ نمبر 1 مردار، یعنی وہ جانور جسے شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کی کسی چیز کا استعمال درست نہیں۔ نمبر 2 بہتا ہوا خون۔ نمبر 3 خنزیر، اور چوتھا وہ جانور جس کو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جیسے کفار اور مشرکین کا طریقہ تھا، کہتے تھے بسم اللہ اور بسم العزا، اور بعض کہتے تھے بسم اللہ والعزا۔ ایک دفعہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس نے حرام کیا ہے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور بلند کیا گیا ہو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام۔ مسلمان ہیں، ہمیں واضح طور پہ حلال اور حرام کا پتہ ہونا چاہیے۔ کفار نے چونکہ اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا، جن کا بیان سورۃ المائدہ 103 میں بھی آیا ہے، ما جعل اللہ من بعیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، اور نہ صائبہ، اور نہ وصیلہ، اور نہ حام، ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ تہمت لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹی، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ کفار کی اس حرکت پر فرمایا گیا کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے جیسے بحیرہ وغیرہ، وہ حرام نہیں، حرام صرف وہ ہیں جو ہم نے فرما دیے، کیونکہ حلال اور حرام کا ٹوٹلی اختیار اللہ تعالی کے پاس ہے۔ سورہ آل عمران آیت 64 اور اسی طرح سورۃ التوبہ آیت 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا اپنے پادریوں اور اپنے راہبوں کو اپنا پروردگار، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح فرزند مریم کو بھی، ما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں صرف ایک خدا کی۔ امام ترمذی نے حضرت عدی بن حاتم سے نقل کیے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ عرض کی کہ مصطفیٰ کریم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس حلال چیز کو چاہتے حرام کر دیتے اور جس حرام چیز کو چاہتے حلال کر دیتے، اور تم ان کے ہر حکم کی پیروی کیا کرتے؟ میں نے عرض کی کہ ہاں ایسا تو ہم کیا کرتے تھے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ذاک،
اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو حلال اور حرام کرنے کے کلی اختیارات سونپ دینا ہی تو اس کی عبادت کرنا ہے اور اس کو رب بنانا ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر سکتا ہے تو وہ بھی اسی توبیخ کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ پہلی چیز کیا تھی، مردار، یعنی جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی نے ذبح کیا ہو یا جان بوجھ کر تکبیر پڑے بغیر ذبح کیا گیا ہو یا گلا گھونٹ کر یا لاٹھی پتھر ڈھیلے غلیل کی گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو یا وہ بلندی سے گر کر مر گیا ہو یا کسی جانور نے اسے سینگ مار مار کر مار دیا ہو یا کسی درندے نے ہلاک کر دیا اسے، تو اسے کیا کہتے ہیں، مردار، اور اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ مردار کا جیسے پھڑا وغیرہ یا سینگ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ خون ہر جانور کا حرام ہے جبکہ بہنے والا خون ہو۔ سورۃ الانعام آیت 145 میں او دمم مسفوحا، اس کے تحت جو لکھا گیا اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ یا بہنے والا خون، ذبح کی وقت جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ ایک کلیجی ہے وہ بھی تو حلال ہے، اس میں بھی تو خون ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آیا ہے خنزیر یا سور کا گوشت، وہ ناپاک ہے، حرام ہے، اس کے جو تمام اجزاء ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں۔ ان اجزاء کو استعمال میں لانے سے بھی علماء کرام نے منع فرمایا ہے حدیث کی روح سے۔ آج کی سائنس بھی یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ جو چیز کھائی جاتی ہے اس کا اثر انسان پہ ضرور ہوتا ہے، اور یہ جو سور ہے، خنزیر ہے، یہ بہت ہی گندا جانور ہے۔ جو لوگ یہ کھاتے ہیں وہ بھی شہوت کے ہی پجاری ہیں، یعنی شہوت والا یہ جانور ہے، تو جو کھاتا ہے اس پہ بھی اس کے گندے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چوتھا تھا کہ وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، وہ مردار ہے۔ اگر ذبح اللہ کے نام پہ کیا گیا ہو اور اس کے آگے پیچھے کچھ ہو، جیسے ویسے عام روٹین میں ورڈ بولے جاتے ہیں کہ یہ بکرا ذبح کیا کس کے لیے، یہ عقیقہ کے لیے، تو کیا وہ حرام ہو جائے گا؟ نہیں۔ اسی طرح ولیمہ کا دمبا ہوتا ہے، یہی کہا جاتا ہے نا ولیمے کے دمبے یہ لائے ہیں، اور تو وہ بھی حرام نہیں، وہ حلال ہیں، کیونکہ ذبح کے وقت ان کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ جب صدقہ دیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے، یہ میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے، یہ باپ کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور پھر قربانی کا جو جانور ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قربانی دی تو کیسے دیتے تھے، ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کی طرف سے۔ اگر اس طرح کسی چیز کے اوپر نام لیا جاتا اور حرام ہو جاتی، جانور بھی ایسا ہوتا، تو پھر آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نام لیتے نہیں۔ ابھی بھی قربانی کے جانور کیا جب بھی ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے یہ فلاں کی طرف سے ہے، یہ فلاں کی طرف سے ہے۔ اس کا خالی یہ معنی لیا جائے کہ کسی چیز کے اوپر کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، تو پھر کوئی چیز بھی نہیں بچتی۔ حضرت سعد کی والدہ فوت ہو گئی تھی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو جب یہ عرض کیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضمناً یہ بھی بات بتا دوں کہ صدقہ بہترین وہ ہوتا ہے جو اس
وقت کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. اس ٹائم پانی کی قلت تھی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا کہا تو انہوں نے پانی یعنی کنواں اپنے ماں کے نام پہ صرف کیا تھا، صدقہ کیا تھا، اور آج بھی سعد کی ماں کے نام سے وہ کنواں مشہور ہے. اگر اس طرح نام لینے سے حرام ہوتا تو وہ پانی سارے کا سارا پاک نہ رہتا. اسی طرح ہم بہت ساری جو عبادات ہیں جو ہم اپنے 5 ٹائم کی نماز کے اوپر یہ غور کریں تو کیا کہتے ہیں، ظہر کی نماز کا ٹائم، عصر کی نماز کا ٹائم، ایسے ہی کہتے ہیں، نام لیا جاتا ہے. حالانکہ ساری نمازیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی طرح نماز جنازہ کہا جاتا ہے، مسافر کی نماز کہا جاتی، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، بیمار کی نماز. روزوں کی باری آئے تو کہتے ہیں کہ فلاں دن کا روزہ، رمضان کا روزہ. کیا ایسا نہیں کہتے؟ ایسا ہی کہتے ہیں نا. یہ ساری نسبتیں، یہ نسبتیں حرام نہیں، اور ان نسبتوں کی وجہ سے نماز، زکوٰۃ اور حج میں کفر اور شرک اور حرمت تو درکنار، نام کو بھی یعنی کراہت نہیں آتی. اسی طرح شرعی منت ہوتی ہے جیسے روزہ رکھنا وغیرہ تو وہ بھی جائز ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر عرفی منت بھی ہوتی ہے، جیسے کسی ولی یا نبی کے نام پہ جو ہے یہ جب دی جاتی ہے وہ بھی حرام نہیں. کیونکہ بعض لوگ ان چیزوں کو جو حرام کہہ دیتے ہیں جن پر کسی ولی یا نبی کا نام لیا جائے. چلیں آج تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. آج مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہوتا جا رہا ہے. قرآن و حدیث کی روح سے انشاءاللہ بحث کریں گے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا کرے کہ خاص ذبح کے وقت اللہ کے نام سے ہی ذبح کیا جائے، کیونکہ اس طرح مشرکین کے مشرکانہ عمل سے تشبیہ ہو جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے بتوں کے نام لے کر دیا کرتے تھے. لیکن اگر انصاف سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اس عمل کو مشرکین کے عمل سے ظاہری، باطنی، صوری یا مانوی کسی قسم کی مشابہت نہیں. آپ اپنی آنکھوں سے ذرا صحیح جو ہے وہ پٹی رکھیں، غلط اینک اتار کے سنیں تو آپ کو یقیناً سمجھ آئے گی. جیسے کفار تھے جب ایسے جانوروں کو ذبح کرتے تو اپنے جانوروں کو یعنی اپنے جانوروں کے اوپر اپنے بتوں کا نام لے کے ان کے گلے پر چھری پھیرتے. وہ کیا کہتے؟ بسم اللہ والعزا، بسم اللہ، بسم العزا. اس طرح وہ ذبح کرتے تھے. اور جبکہ مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی کا نام لینا گوارا ہی نہیں کرتے. اس لیے ظاہری مشابہت تو نہ ہوئی، نیز کافر ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان کی جو نیت ہوتی تھی، یعنی ان کی کیا نیت ہوتی تھی کہ ان بتوں کی عبادت کی نیت سے ان کی جان تلف کرتے ہیں. کسی کو ثواب پہنچانا مقصود ان کا نہیں ہوتا تھا. جبکہ مسلمان کسی غیر خدا کی عبادت کی نیت سے یا کسی کی خاطر ان کی جان تلف نہیں کرتے، بلکہ نیت یہی ہوتی ہے کہ اس جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے بعد یا یہ کھانا پکانے کے بعد فقراء اور عام مسلمان کھائیں گے، اور اس کا جو ثواب ہوگا اس کو یعنی فلاں صاحب کی روح کو پہنچے گا. واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کے عمل اور مشرکین کے طریقہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. ہاں اگر کوئی ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لے یا غیر خدا کی عبادت کے لیے کسی کی جان یا کسی جانور کی جان تلف کرے تو اس چیز کے حرام ہونے اور ایسا کرنے والے کے مشرک اور مرتد ہونے میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا. ہاں مقصد معاذ اصال ثواب ہو تو وہ معاملہ مسلمانوں کا ہی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ مسلمان اپنے رب تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے تو اس پر بدگمانی کرنا غلط ہے. خود سے بنائے ہوئے ذہنی تصورات پر کسی مسلمان کو معاذ اللہ کفر کا مرتکب سمجھنا اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کہہ دینا ہے. گویا ایسے ہی ہے جیسے حضرت عدی بن حاتم والی میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی. پھر ہم لوگ سورۃ الانعام جو انعام ہے اس کی آیت 119 دیکھتے ہیں. کریم رب کو پتا تھا نا تو کتنا خوبصورت انداز میں کہا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. تمہیں کیا ہے
کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اسی کا یہی سادہ معنی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو نہیں کھاتے۔ امام فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شریعت مطہرہ نے ظاہر پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، باطن کی تکلیف نہ دی، تو جب اس نے اللہ تعالی کا نام پاک لے کر ذبح کیا تو جانور کا حلال ہونا واجب ہے کہ دل کا ارادہ جان لینے کی طرف ہمیں کوئی راہ نہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دلوں کا حال تو سونا رب جانتا ہے۔ ہاں وہ کہہ دے کہ اس نیت سے میں کر رہا ہوں تو پھر میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دی، یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی۔ رب نے ہمیں پچھلی آیت میں کھانے کا حکم دیا اور شکر ادا کرنے کا، اور پھر اس کے بعد جن چیزوں سے روکا گیا ان کی ڈیٹیل کریم رب نے بتا دی۔ پھر اس کے بعد وہ غفور الرحیم ہے نا، وہ تو اپنے بندوں سے پیار بہت زیادہ کرتا ہے۔ فرمایا فمن اضطر، پس جو مجبور ہو جائے، غیر باغ، نہ سرکش ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا، تو نہیں، اثما، گناہ، علی، اس پر، لیکن جو مجبور ہو جائے درآں حالانکہ وہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، غفور بہت گناہ بخشنے والا، رحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اس کی ڈیٹیل میں نے بتائی تھی غفور اور رحیم کی، یہ بہت ہی پیارے نام ہیں، آپ ضرور سنیے۔ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے تو ان حرام چیزوں سے بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے۔ نتورا یعنی مجبور، جیسے حرام چیزیں کھانا حلال ہے، وہ تیرا یعنی مجبور جس سے حرام چیزیں کھانا حلال ہیں، وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خطرہ ہو، خوف ہو، اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، میسر نہ ہو، خواہ بھوک ہو یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو، یا کوئی شخص حرام کھانے پر مجبور اس سے کرے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کی جان چلی جائے، اور نہ کھانے کی صورت میں جان کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے، بلکہ یہاں تک بھی لکھا گیا ہے کہ اس طرح کھانا فرض ہے کہ جان بچ جائے۔ مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دینا اور اسے معاف رکھنا یہ کریم رب کی کرم نوازی کی دلیل ہے۔ اس لیے آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا، یعنی مغفرت والا اور رحمت والی صفات کا تذکرہ فرما دیا۔